اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الفا الفا یؤلف تالیفا، کیا مطلب ہے جی؟ الفا کا مطلب عام طور پہ الفت ایک مطلب لیا گیا اس کا، جس کے کیا معنی ہے؟ محبت کے۔ ویسے الف لام فے، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے دو یا دو سے زیادہ ہم آہنگ چیزوں کو یا بندوں کو جمع کرنا۔ اصل کیا ہے؟ الف کا مطلب کیا ہے؟ جمع کر دینا، لیکن ہم آہنگ، ہم مزاج، دو ہم مزاج انسانوں کا، ہم مقصد لوگوں کا، ہم مقصد تو نہیں لیکن ہم مزاج، ہم آہنگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جمع کر دینا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں۔ کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مصنف، تصنیف کرنے والا جو کتاب لکھتا ہے، اس کی اپنی تصنیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے ایک پیرا یہاں سے اٹھایا، دوسرا قرآن کی آیت جمع کی، حدیث اٹھائی، فلاں کتاب کا حصہ بنایا، فلاں کیا، اس کو ادھر سے جمع کیا، وہ کیا ہوگا؟ وہ مصنف نہیں ہوتا، وہ تصنیف نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں تالیف۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تصنیف نہیں کہتے، تالیف کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے مختلف جگہ سے بہت سی ہم آہنگ چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے کتنے مصارف بیان کیے ہیں؟ 8، کہ حاجت مند ہو، فلاں ہو، یہ ہو، مسکین ہو، فلاں یہ ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفہ کہتے ہیں اسی یؤلفن، یؤلفو، الف یؤلفو سے جب بنے گا، یؤلفو معروف ہے، وہ جوڑتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ اسی کو ہم اگر کہہ دیں یؤلف تو پھر وہ چیز جوڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ملائی جمع کی جاتی ہے۔ اور اس سے ہم کیا بنائیں؟ فاعل بنائیں، تو میم کے ساتھ مفعول بنے گا نا اس کا۔ مجہول کا کیا بنتا ہے؟ مجہول کا تو فاعل ہوتا نہیں ہے۔ مؤلفن، مؤلفن جمع کیا گیا، جوڑی گئی چیز، جمع کی گئی چیز، مؤلفن۔ تو یہ جو مؤلف ہے، مؤلفۃ المؤلفہ، یعنی وہ دل جو جوڑنے کے لیے، دلوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کے، جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، یا جو غریب لوگ ہیں، ایک گروپ جو ہے، ان کے دلوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان پہ خرچہ کر دینا زکوٰۃ میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور چیز، ہزار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الف۔ اس کی جمع بھی قرآن میں آئی ہے، الوفن۔ کہاں پہ آئی ہے جی؟ چلیں بتا دیں۔ نا جی 2000 تو آگے آ جائیں گے نا، وہ 100 ہے، مئتن سے مئتین، جو ابھی اگلی آیت آئے گی۔ الوفن سورہ بقرہ میں آیا ہے، حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کے قصے میں، جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ خرج من دیارہم وہم الوف، گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ
ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن موت سے کانپ ڈر رہے تھے۔ تو بیسیکلی تالیف کا الف کا چھانس، جس طرف بات کا اشارہ کرنے لگا تھا میں، اس کو الف کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ بیسک تین چار اکائیاں ہیں، وہ ساری اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ اکائی، دائی، تیسری کیا جی؟ سینکڑا، اور چوتھی ہزار۔ بیسک یہی ہے چار، لاکھ پھر اوپر نظام اور چڑھ جاتا ہے۔ یہ تو لاکھوں میں، اب جب چیز ڈی ویلیو ہو گئی تو ہم چلے گئے کتنی چیز کی، لاکھ کی چیز ہو گئی، 1 لاکھ کی ہوگی، 2 لاکھ کی ہوگی، 3 لاکھ کی، کروڑوں پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈی ویلیویشن کا زمانہ ہے، چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، چیزیں ڈی ویلیو ہو چکی ہیں، اپنی اہمیت کھو گئی ہیں۔ اسی لیے ایک گاڑی کی اتنی زیادہ قیمت ہو گئی ہے، یعنی پیسے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ ورنہ اگر پیسے کی اہمیت ہو، جو بڑے ملک ہیں جیسے امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، وہاں آپ کو 5,000 روپے کا پاؤنڈ کا نوٹ مل سکتا ہے جی؟ کیسے ملے گا؟ ان کی کرنسی میں طاقت ہے۔ تو جو بیسک 4 اکائیاں ہیں، اکائی، دائی، سینکڑا، ہزار، وہ اس الف کے اندر کیا ہو گئی ہیں؟ جمع ہو گئی۔ تو الفا کا مطلب کیا جی؟ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگر دھیان ہے تو سمجھ آئی ہے؟ وَأَلَّفَ، محبت پیدا کر دی بھی آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے کیونکہ اس کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن اصل کیا جی؟ جمع کر دینا، جوڑ دینا۔ وَأَلَّفَ، اور الفت، الف، اس نے الفت پیدا کی، ماضی کا صیغہ ہے نا، اس نے محبت پیدا کی، اس نے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، جمع کر دیا، بین قلوبہم، بین کا مطلب کیا جی؟ درمیان۔ ان کے دلوں کے درمیان، قلوبی، بین کیا ہے؟ قلوبی ہم، مضاف مضاف الیہ، قلوب اسم ہے اور ہم کیا ہے؟ ضمیر، ٹھیک ہے جی؟ مضاف مضاف الیہ بنے کا ترجمہ ایسے ہوگا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم ان قلوبی، دلوں کے، ان کے دلوں کے، کیونکہ بینہ کا بھی یہ مضاف الیہ قلوبہم، ٹھیک ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت پیدا کر دی ان کے دلوں کے درمیان۔ کس نے الفت پیدا کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ہے، محبت پیدا کر دینا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ورنہ انسان بذات خود کیا ہے جی؟ مختلف المزاج ہوتے ہیں لوگ، ہر آدمی کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں گیا، ہاسٹل میں پہلا دن تھا، تو جو میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک تصویر لگی ہوئی تھی، پورٹریٹ، اس کے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ دا کی ٹو سکسیس آئی ڈو ناٹ نو، کہ کامیابی کی چابی تو میں نہیں جانتا کہ کیا ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے، بٹ کی ٹو فیلئر، اور لیکن جو کسی بھی کام میں ناکام ہو جانے کا جو اصول ہے، یا وہ کیا ہے؟ ٹرائی ٹو پلیز ایوری ون، کہ یہ کوشش کرتے رہو کہ ہر بندہ راضی ہو جائے۔ تو ہر بندہ راضی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لوگ مختلف المزاج ہوتے ہیں، ایک آدمی کا اپنا کوئی مزاج نہیں ہوتا، ابھی آپ کے ساتھ ہے کر رہا، اگلے لمحے ہو سکتا ہے آسمان پہ چڑھ جائے، ایک دن کسی بات سے خوش ہے، اگلے دن اسی بات سے ناراض، تو لوگوں کے لیے زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ تو اللہ تو سارے دل آپس میں، اس سے پہلے کیا تھا جی؟ ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، کتنے لوگ اکٹھے کر دیے انہوں نے، اللہ بین قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس نے محبت پیدا کر دی ان کے دلوں میں۔ کس نے پیدا کر دی جی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ، اللہ جی، الحمدللہ جی، ماشاءاللہ۔ لو انفقتا، لو کا مطلب
اگر شرطیہ ماضی، ٹھیک ہے جی، ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. انفقتا، انفقا ينفقو، انفاقاً باب افعال، ٹھیک ہے جی. تو انفقا اس نے خرچ کیا، اور انفقتا 7واں صیغہ، ٹھیک ہے جی. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب فعل ماضی میں آخر میں تا آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے جی؟ کوئی بندہ؟ تم نے، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے تم نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ نے، ٹھیک ہے جی. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم نے. انعمت علیہم، آپ ماشاء اللہ آپ کی بھولنے والی جو ہے وہ صلاحیت کافی اچھی ہے. تا کا مطلب کیا ہے؟ تم، مذکر، اور اگر یہی تی ہو جائے تو مؤنث، تم نے مخاطب کے لیے. اور اگر یہیں پہ انفقت ہو جائے تو پھر بھی مؤنث ہے لیکن غائب، اس عورت نے یا اس مؤنث نے خرچ کیا. انفقتا، آپ نے خرچ کیا، اور پیچھے شرطیہ آ گیا اگر آپ خرچ کرتے. ماضی میں شرط آ گیا، اگر آپ خرچ کرتے. کیا چیز خرچ کرتے جی؟ اب اس کا مفعول آ رہا ہے. ما، جو کچھ، فی، میں، الارض، ٹھیک ہے جی. ما فی الارض، یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول. کیا خرچ کرتے؟ ما فی الارض، جو کچھ خرچ کرتے. اور اس ما کی حالت اس کے آگے آ رہی ہے جمیعاً. کیا جو کچھ کا مطلب کیا ہے؟ جمیعاً، سارا، ایوری تھنگ. لو انفقت ما فی الارض جمیعاً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہی خرچ کر دیتے. ما الفت بین قلوبہم، ما نہیں. کیوں؟ اس کے آگے کیا آ رہا ہے جی؟ فعل ماضی. فعل ماضی آ رہا ہے تو ما کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. ما جو ہے یہ اب نافیہ آ گیا. ما نہیں. الفتا، تا کا مطلب کیا ہے؟ آپ، یعنی کہ الفا، اس نے، الفا خرچ تو نہیں کیا نا جی، انفا کا خرچ کیا نا. الفا، اس نے محبت ڈالی. الفتا، آپ نے محبت ڈالی. اگر آپ خرچ کرتے، اب یہاں سے جواب چل رہا ہے، اگر آپ سارا کچھ خرچ کر دیتے تو بھی ما الفتا، آپ محبت، الفت پیدا نہیں کر پاتے. ما الفتا، آپ محبت پیدا نہیں کر پاتے. بین قلوبہم، بین، پھر وہی بات آ گئی، درمیان، قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. ایسے ترجمہ جی. ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں کے درمیان آپ محبت پیدا نہ کر سکتے. کوئی سمجھ آ گئی بات؟ کیا بتائیں؟ دنیا جانی تمام چیزیں اگر خرچ کر دے تو پھر بھی آپ نہیں. چلو یہ تو یاد رکھیں جی، بات ذہن دیکھیں. اس آیت نے کہا کیا ہے؟ اس آیت نے یہ کہا ہے کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھیں. اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے؟
کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس اللہ ہی جن دلوں کو کسی طرف لے جائے. اپنا دل جو ہے نا، بندے کا اپنا دل، وہ اس کے قابو میں نہیں. بندہ کسی طرف جاتا ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں. کسی کے پاس بیٹھتا ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں. سلوٹ ہے ان لوگوں کو کہ جن کا دل کہتا ہے نہیں، لیکن وہ اوپر سے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت نظر آ جاتے ہیں. کیا بات ہے، اس طرح کھیلنا. یہ وہ جو اہل اسلام ہے، جو اصل اہل ایمان ہے، ان کی شان ہی یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا جی مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. ہاں جی، فلاں کام بھی کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. بزدل ہو سکتا ہے؟ جی بزدل بھی ہو سکتا ہے. جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جس کا دل کچھ کہہ رہا اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہو. اس کو پتہ ہے نا کہ اصل سٹوری یہ نہیں ہے، یہ دل تو بتا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے، زبان اوپر سے خلاف واقعہ باتیں کرے، وہ جھوٹ ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ مومن کا دل جس طرف جا رہا ہے وہ خود دوسری طرف نہیں جا رہا، دل کے ساتھ ہی جا رہا ہے وہ. تو دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو ہمارا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم ثبت قلوبنا علی الاسلام. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام پہ ثابت قدم کر دے. یعنی اپنا دل بھی اپنے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. تو اس دل کو اللہ کے ہاتھ میں ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رستے کی طرف لے جائے. دیکھیں دو چیزیں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پہ. نمبر 1 کہ گناہ کا کوئی آپشن نہیں مل رہا. کچھ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں گناہ ایسے آتا ہے، ایسے چٹکی میں، زنا، شراب، حرام دوڑ دوڑ کے آتا ہے. وہ ان کے لیے بڑی آزمائش ہے. ایک آدمی کے سامنے زنا آتا ہی نہیں، حرام کھانا، حرام پیسہ آتا، کچھ آ ہی نہیں رہا، تو وہ شکر اللہ کا ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کو اس سے دور رکھا ہوا ہے، دور. تو اگر آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی تو ان کے دلوں کو محبت کی جانب آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اور لیکن الفا الفت پیدا کر دی. اچھا لیکن اللہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جی. اب یہ اللہ کیا ہے؟ لاکنہ کا اسم ہے، ٹھیک ہے. لاکنہ جیسے انا کا اسم ہوتا ہے، ایسے ہی لاکنہ کا اسم کیا ہے جی؟ زبر آگے اس کو منصوب کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ محبت پیدا کر دی بینہم ان کے درمیان. ٹھیک ہے جی. اب ان کے درمیان سے مراد کیا؟ ان کے دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر. دل ہی ہے نا، سب کچھ دل ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اور بے شک اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی. کیوں؟ انہو بے شک وہ عزیز زبردست. زبردست کا کیا مطلب ہے جی؟ غالب. زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہونا. زبر فلاں بندہ زبردست ہے، اس کا مطلب دست کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ. زبر کا مطلب زور والا، طاقت والا، یعنی وہ غالب ہے. زبردست ہے مطلب غالب، اس کا ہاتھ اوپر ہے. عزیز حکیم. حکیم ان کے 2 معنی ہیں. کیا معنی ہے جی؟ دانائی اور دوسرا مستحکم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مستحکم. کس چیز کو کہتے ہیں؟ پکا، پختہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ کچی بات ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ کیا ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا آپس میں، محبت پیدا کر دی ہے۔ جی 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 یا مصرف القلوب، اے دلوں کو بیل پھیرنے والے، صرف قلوبنا، ہاں جی، اعلیٰ طاعتک، اپنی اطاعت کی جانب ہمارے دلوں کو پھیر دیں۔ یہ بھی دعا بھی، اللہ مؤلف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں محبت کرنے والا بنا دے۔ یا ایھا النبی، یا اے حرف ندا، اور ایھا کب آتا ہے؟ اگر جس منادا، جس کو پکارا جائے، وہ الف لام کے ساتھ آ جائے، تو اگر یہ الف لام کے ساتھ آ جائے تو ایھا آ جائے گا اس کے ساتھ ملانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مذکر ہو اور اگر مؤنث ہو تو ایتھا آ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایھا، اے، یہ دونوں ایک ہی یعنی حرف ندا ہی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، حسب، کل کیا بتایا تھا جی؟ حسب کا مطلب کافی ہے، حسب کا، آپ کے لیے یا آپ کو کافی ہے، کون؟ حسبک اللہ، اللہ آپ کو، یا ایھا النبی اللہ حسبک، اللہ ہے حسبک کافی کا آپ کے لیے، یعنی آپ کے لیے اللہ کافی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ جنگ کی بات ہونے لگی ہے، جنگ کی، جنگ میں ایک چیز اوپر کیا گزر چکی ہے جی؟ اپنے گھوڑے، تلواریں، تیریں تیار رکھو، ہر وقت تیار رہو، اور اللہ پہ بھروسہ کر لو، اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو اللہ تمہارے لیے، آپ کے لیے کافی ہے۔ اب دوسری جو اس کا حصہ ہے نا، وہ بڑا خوبصورت بات ہے اس میں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس عطف کا معنی کیا ہوتا ہے، یہاں سے پتہ چلے گا۔ ویسے تو روز ہم کہتے رہتے ہیں جو واو عطف آ گئی، عطف ہے، اس پہ عطف ہے، اس پہ عطف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بتاتے ہیں جی کہ واو جو ہے نا، اس کے معنی جو یہاں پہ ہیں وہ عطف کیسے ہیں۔ من، جو کوئی، ٹھیک ہے جی، من اتبع ماضی کا صیغہ ہو گیا نا جی، یہاں پہ اتبع یتبع باب افتعال، ٹھیک ہے جی۔ اتبع یتبع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اتباعاً، ہاں، اتباع مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا، اور اتبع اس نے پیروی کی۔ اب یہاں پہ جو ہے تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ جس نے، ہے من ہے جی، تھوڑا سا اگر غور فرمائیں تو یہ من نہیں ہے، ما نہیں ہے، وہ من۔ اب یہ الف تو جو ہے یہ تو کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی تو نہیں ہے۔ اب یہ تے آ گئی، تے کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، شد ہے۔ جس حرف پہ شد ہو وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو، پہلا خاموش اور دوسرا بولنے والا۔ تو یہ بھی خاموش ہے، نون بھی خاموش ہے۔ اب نون کو ملانے کے لیے وہی کہہ رہا ہوں نا، زیر دے دیں گے اس کو، من اتبع، جو کوئی، وہ
وہ اب کوئی کو نکال دیں، وہ جس نے پیروی کی کا آپ کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جس نے پیروی کی آپ کی، من المومنین، من سے المؤمن اور اینا اور ایمان والوں میں سے جس نے آپ کی پیروی کی، اس کے لیے کیا جی؟ اللہ کافی ہے۔ اب یہ واو جو ہے نا، یہ واو اگر یہ اللہ پر عطف ہے، غور کیجئے گا، اگر یہ کس پہ عطف ہے؟ اللہ پہ، تو پھر ترجمہ ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس نے آپ کی اہل ایمان میں سے پیروی کی۔ جنگ کی بات ہو رہی ہے، اگر اوپر سے آئے نا باتیں کرتے کرتے، ہاں جی، کہ اوپر کیا آیا؟ هو الذی ایدک بنصرہ، کہ وہ اللہ ہے جو اپنی کامیابی کے ساتھ آپ کی مدد جس نے کی، وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ساتھ آپ کی مدد کی۔ مدد دو طرف چلی گئی، اللہ کی کامیابی کی طرف چلی گئی اور دوسرا مومنین کی طرف چلی گئی۔ اس کو ذہن میں رکھا جائے تو یہاں پہ یہ واو اللہ پہ عطف آتا ہے، کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے اور دوسرے وہ مومن کافی ہیں کہ جو آپ کی ایمان تو ہے ہی نا جی، مومن تو ایمان والے ہیں نا، اتباع یعنی جو آپ کو فالو کرتے ہیں۔ ایک وہ مومن ہے ہماری طرح کا جو کو فالو شالو والا معاملہ، سکے مومن ہے، 5% مومن ہے، 95% عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں 95%، اور ماننے والی باتیں ہمارے نزدیک نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کافی ہے، لیکن اس پہ کچھ لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا، اللہ کافی ہے تو نال انسان بھی کافی ہیں، انسان تو اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو اوپر سے مزاج آ رہا ہے آیت کا، اس میں سے یہ معنی بھی نکلتا ہے۔ دوسرا معنی بھی مفسرین نے نکالا، وہ کیا ہے کہ آپ کے لیے وہ کس پہ عطف ہو گیا؟ کا کے لیے، آپ کے لیے، یعنی اللہ آپ کو بھی کافی ہے، اور اللہ اور کس کو کافی ہے؟ اللہ ہر اس کو کافی ہے کہ جو اہل ایمان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیروی جس نے کی۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہاں پہ عطف اگر اللہ پہ ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ ہے، اور اگر آپ عطف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دوسرا مومن اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے کہا بھائی جنگ لڑیں، آپ جنگ میں جائیں، میں آپ کے لیے بھی کافی ہوں اور اہل ایمان کے لیے بھی کافی ہوں۔ دوسرا اگر اس جانب اشارہ کر دیا جائے کہ اللہ بھی کافی اور مومن بھی کافی ہیں، تو 1000 کے مقابلے میں جب 313 بندے بغیر تیر تلوار کے آ گئے تو اللہ نے کہا یہ جو مومن ہے نا آپ کے پاس، آپ کی بات ماننے والے 313، یہ کافی ہیں، بس اتنے ہی کافی ہیں، مزید بندے نہیں چاہیے۔ آپ کا کام ہے لڑ جانا، میں جانوں میرا کام جانے، میں کافی ہوں۔ تو یہ سوچنا جی کہ دنیا کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے پہلے یہ ہونا چاہیے اور فلاں اور یہ اور فلاں ٹیکنالوجی اور یہ وہ، اس سے بڑی جہالت کوئی بھی نہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ ٹکر لینی ہے تو اس میں سب سے پہلے توکل اللہ پہ قائم کرنا ہے، اور اللہ پہ توکل قائم کرنے کے لیے ضروری ہے من اتبعک من المؤمنین، کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں لگا دیں۔ حضور کی پیروی نہیں ہے تو پھر اللہ پہ توکل بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اللہ ہمارے لیے کافی، جدھر بھی جائیں گے کیا پڑے گی؟ ماری پڑے گی اللہ کے فضل سے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ گندم 400 روپے سستی اور کھاد 500 روپے مہنگی۔ جو چیز کسان پروڈیوس کر کے دے رہا ہے وہ سستی ہوتی جا رہی ہے، اور جو چیز کارخانہ آپ کو دے رہا ہے، مل آپ کو دے رہی ہے، جو چیز سرکار آپ کو دے رہی ہے، وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی کرنا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دیں۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کاف کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، قُلُوبِهِمْ، لَوْ أَنفَقْتَ، فق کاف کلکلے کا ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عزیز حکیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی بیوتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔